أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی مسجد کا تذکرہ کریں گے جس کو خود قرآن کریم میں مسجد ضرار کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے تکلیف پہنچانے والی مسجد۔ یہ مسجد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ہی میں، وہ مدینہ ہی میں قائم کی گئی تھی۔ قصہ اس کا کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص مدینے میں عامر نام کا تھا، جو منافق تھا، لیکن بعد میں اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور مدینہ چھوڑ کر چلا گیا اور قیصر کے درباریوں میں شامل ہو گیا، اور وہاں سے اس نے ریشہ دوانیاں شروع کی۔ مدینے میں یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ منافقین کی خاصی تعداد موجود تھی، تو اس نے مدینے کی منافقین کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ پہلے ہی سے تھے، جب مدینے میں رہتا تھا واقفیت تھی، تعلقات تھے، لیکن وہاں جانے کے بعد، قیصر کے دربار سے منسلک ہونے کے بعد، یہاں اس نے مدینے کے منافقین کے ساتھ ساز باز شروع کر دی، اور یہ بات معلوم ہے کہ مدینے سے دو قبیلے انہی لوگوں میں سے، جن کو یہودی کے نام سے جانا جاتا ہے، دو قبیلے پہلے ہی یہودیوں کے مدینے سے شہر بدر کیے جا چکے تھے، یعنی علی اعلان تو ان کا معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن خاموشی کے ساتھ وہ معاہدوں کو توڑتے رہتے تھے، جس کے نتیجے میں دو قبیلے مدینے سے نکالے جا چکے تھے۔ تو اب یہ یہودیوں کے ذریعے سے سازش نہیں ہو رہی تھی، بلکہ خود عرب کے لوگوں سے کی طرف سے سازش ہو رہی تھی، اور جو سازش کرنے والا تھا وہ خاص مدینہ ہی کا رہنے والا تھا، باشندہ تھا، لیکن اب وہ قیصر کے دربار سے منسلک ہو چکا تھا۔ تو اس نے وہاں سے بیٹھے بیٹھے ریشہ دوانیاں شروع کی اور مسجد قائم کرنے کا ایک مشورہ دیا اس نے یہاں کے منافقین کو، اور ان لوگوں نے چپکے چپکے تیاری کی۔ جو منافق تھے انہوں نے، ان کی میٹنگز ہوئیں، بیٹھکیں ہوئیں، ان کے درمیان میں فیصلے ہوئے اور مقاصد بھی طے ہوئے۔ بظاہر وہ مسجد بنا رہے تھے، لیکن بباطن ان کا مقصد تھا مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنا، اور مسجد کے بہانے سے اور نماز پڑھنے کے بہانے سے ایک ایسی جگہ تیار کرنا جہاں کچھ مخصوص قسم کے لوگ جمع ہو سکیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا سکیں۔ تو یہ عامر ان کو برابر اکساتا رہتا تھا، مشورے بھی دیتا رہتا تھا، اور کہتا تھا کہ جب وہ ایک متعدد تعداد ایسے منافقین کی وہاں ہو جائے گی جو ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے ہمارا،
تو ہم قیصر سے ہمارا تعلق قائم ہو ہی چکا ہے، اس سے فوجیں بھیجنے کا انتظام بھی کرا دیں گے، اور اس طریقے سے مدینے کو بالکل ہی مسلمانوں کے نام و نمود بالکل وہاں سے ختم ہو جائے گا، اور مسلمانوں سے اور اسلام سے مدینے کو پاک کر دیں گے۔ ایک طریقے سے ان کا یہ رویہ تھا اور یہ سوچ تھی۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے مسجد قباء کے قریب ہی ایک مسجد اور بنا ڈالی، اور اس کے لیے کہا یہ کہ ہم یہ مسجد اس لیے بنا رہے ہیں کہ مسجد نبوی مدینے سے کافی، مدینے کے اطراف کے جو لوگ ہیں ان سے کافی دور پڑ جاتی ہے، تو بڑے بوڑھوں، عورتوں اور بیماروں کو یا سردی گرمی کے ضابطی کے زمانے میں کمزور لوگوں کو وہاں تک پہنچنے میں پریشانی ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ اب انہوں نے مسجد تو وہاں بنا لی، لیکن جیسا کہ عام سوسائٹی کا دستور تھا، اور صحابہ نے اس سے پہلے بھی اپنے مکانوں میں اور اپنے علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کرانے کی اجازت لی تھی، اور جس جگہ نماز اور جماعت کرانے کی اجازت لی تھی اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے اس جگہ پر نماز پہلے پڑھوائی، تاکہ اس کو سینکشن مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے۔ تو یہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہی بہانہ انہوں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے یہ مسجد اس لیے بنوائی ہے یہاں کہ بوڑھوں، کمزوروں اور بیماروں اور عورتوں کو کچھ سہولت ہو جائے۔ کس طریقے سے اگر آپ چل کے وہاں ایک مرتبہ کوئی نماز پڑھ لیں تو سینکشن مل جائے گی اس جگہ پہ نماز پڑھنے کی۔ اس زمانے میں آپ مشغول تھے، بے انتہا جنگ تبوک کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تبوک سے فارغ ہونے کے بعد اس پر عمل کر پاؤں گا، فی الحال میں بہت مشغول ہوں، ابھی یہ کام میں نہیں کر پاؤں گا۔ بہرحال آپ نے یہ کہا، اور پھر تبوک کی جنگ کے لیے آپ چلے گئے۔ وہاں سے جب آپ واپس آ رہے تو ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے ایک جگہ قیام فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل کے ذریعے سے پیغام آ گیا کہ اس مسجد میں آپ جا کر نماز نہ پڑھیں، اور یہ مسجد جو ہے وہ اچھے ارادے کے ساتھ نہیں بنوائی گئی ہے، یہ مسجد زرار ہے۔ چنانچہ آپ نے وہیں سے 2 صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کے اس مسجد میں آگ لگا دی جائے۔ غرض یہ کہ وہ 2 صحابہ وہاں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لوگوں کو سنایا، اور لکڑیاں جمع کی مسجد میں لے جا کر کے اور ان میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ مسجد ڈھا دی گئی۔ غرض یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے یہ خبر دے دی گئی۔ مسجد تو بنا چکے تھے وہ لوگ، لیکن مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھجوا دیا حضرت جبریل کے ذریعے سے کہ یہ مسجد جو ہے مسجد زرار ہے، اور اس میں آپ قطعی جا کے کھڑے نہ ہوں۔ یہ آیتیں جن میں اس مسجد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے، وہ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ میں جو آیتیں اس سلسلے میں آئی ہیں وہ پارے کے اعتبار سے 11ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، اور یہ
آیت نمبر صورتوں کے اعتبار سے 107 اور 108 ہے۔ یہ آیتیں کچھ اس طرح سے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ فرمانا اللہ تعالیٰ، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار قائم کی ہے، یعنی تکلیف پہنچانے والی مسجد قائم کی ہے، اور کفر کے رویے کے ساتھ قائم کی ہے، اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے ان کے ارادے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے اور رسول کے خلاف پہلے جنگیں کی ہیں، لڑائیاں کی ہیں، اور اب یہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی ہی کا ارادہ تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں بھلائی کرنے کا، اس کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یقیناً یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ لا تقوم فی ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اس مسجد میں قطعی کھڑے نہ ہونا، یعنی یہ کہ اس مسجد میں قطعی نماز مت پڑھنا، اور وہ مسجد جو اول دن سے تقوی کی بنیاد پر جس کو قائم کیا گیا ہے، اس کا حق زیادہ ہے اس بات کے لیے کہ تم اس میں جا کر کے نماز پڑھو، وہاں کھڑے ہو۔ فیہ رجال یحبون ان یطہروا، اس میں وہ لوگ جاتے ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا حفرۃ شفا جرف حار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا ایسا مکان، ایسی عمارت جس کو تقوی کے مقابل کے ساتھ، اللہ کی تقوی کے ساتھ اور اس کی رضا کے لیے قائم کی گئی ہو، وہ بھلی ہے، یا ایسی عمارت جو کمزور زمین پر قائم کی گئی ہو اور جو جہنم میں لے جانے والی ہو، وہ بہتر ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ جب آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں بالکل واضح طور پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ایسی آیات سننے کے بعد آپ کو جلال آنا لازمی تھا۔ آپ نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ میں پہلے مدینہ پہنچ جاؤں، اس کے بعد پھر یہ کوئی حکم دوں۔ وہیں سے جو مدینے سے باہر آپ نے قیام فرمایا تھا، وہیں سے 2 صحابہ کو وہاں بھیجا اور کہا کہ اس مسجد کو جا کر آگ لگا دیا جائے۔ چنانچہ اس میں آگ لگا دی گئی۔ اب وہ مسجد وہاں نہیں ہے موجود، لیکن اس کا نام باہر مسجد ضرار کے نام سے وہ جانی جاتی ہے، جس کو اللہ کے حکم سے جلا دیا گیا، گرا دیا گیا، نام و نشان اس کا ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فتنے سے بھی بچا لیا مسلمانوں کو جو دین کے نام پر برپا کیا جا رہا تھا۔ یہ بات خاص طور سے قابل غور ہے اہل ایمان کے لیے
کہ بعض دفعہ شیطان، بلکہ اکثر شیطان دین کے حوالے سے مسلمان کو بہکاتا ہے، ان کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، دلوں کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ کوشش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے کی، اور اس کا فوری علاج اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اس وقت آپ حیات تھے، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، تو اس کا علاج فوری ہو گیا. لیکن اب اس دور میں سوائے اس کے کہ ہم سوچیں، سمجھیں اور فکر کریں اور اپنی آنکھوں کو کھولا رکھیں، ذہن کو کھلا رکھیں اور چوکنے رہیں، کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس اس بات کا نہیں ہے کہ ہم کسی کی نیتوں کو معلوم کر سکیں اور یہ پتہ لگا سکیں کہ کوئی بھلا کام کوئی شخص کس نیت سے کر رہا ہے. اس لیے ہمیں صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہر وقت چوکنا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہوشیار اور چوکنا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی راہ میں جو رکاوٹیں شیطان کی طرف سے ڈالی جاتی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو آپس کی رنجشیں ہیں ان کو ختم فرما دے، اور آپس کے میل جول کے ساتھ ہمیں دین کی محنت اور دین کی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.